بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم ایک ایسے سفر پر نکلتے ہیں جہاں الفاظ کم پڑ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سفر جو انسان کو اپنی حقیقت سے ملا کر اپنے رب کے در تک پہنچا دیتا ہے اور دل بولنے لگ جاتا ہے۔ یہ سفر ہے درود شریف کا روحانی سفر۔ یہ گفتگو صرف سننے کے لیے نہیں ہے، اس لیے چند لمحے کے لیے اپنے خیالوں کو خاموش کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو اپنے دل میں اتار کر اور دل کے دروازے کھول کر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ درود شریف کی ادائیگی محبت سے ہوتی ہے۔ محبت وہ خوشبو ہے جو نظر نہیں آتی مگر سب کچھ بہکا دیتی ہے۔ محبت وہ روشنی ہے جو دل کو چھو لے تو انسان بدل جاتا ہے۔ محبت ایک ایسی آگ ہے جو جلاتی نہیں۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ محبت ہر چیز کو نور میں بدل دیتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس دل میں بھی ہو، اللہم صل اس علی دل میں سیدنا نور محمد کی ایک لہر وعلی دوڑ جاتی آلہ ہے، اور جب وصحبہ بندہ عاشقانہ انداز وسلم۔ میں کہتا ہے اللہم کہ صل علی اللہم صلی محمد علی وعلی محمد، آل تو اس کے دل محمد۔ کے اندھیرے اللہم آہستہ صل آہستہ علی ختم ہونے محمد۔ لگتے ہیں۔ قرآن کریم میں ارشاد ربانی ہے، بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف بھیجتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک بہت عظیم ذکر ہے۔ سوچئے اگر ہم بھی اس ذکر میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں رب کے فرشتے بھی جھکتے ہیں۔ درود شریف ایک ایسا دروازہ ہے جہاں رحمتیں برستی ہیں۔ صوفیہ فرماتے ہیں جب بندہ یہ دروازہ کھول لے تو وہ کبھی تنہا نہیں رہتا۔ یہ دل اور رب تعالیٰ کے درمیان ایک ایسا نورانی پل ہے، جو ایک دفعہ اس پل پر چڑھ گیا وہی کامیاب ہے۔ درود کی حالتیں بھی عجیب ہیں۔ پہلے الفاظ زبان پر آتے ہیں، پھر وہی کلمات دل میں اتر جاتے ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ زبان خاموش ہو جاتی ہے مگر روح ہر سانس کے ساتھ درود پڑھ رہی ہوتی ہے، اور سانس چلتا ہے، زندگی خود ایک ذکر بن جاتی ہے۔ جب دل میں عشق نبی جاگ جائے تو خاموشی بھی دعا بن جاتی ہے۔ دوستو، اللہ کی محبت بس دل میں سچائی، نیت میں اخلاص، اللہ کو خوش کرنا کوئی مشکل نہیں، اور زبان پر درود ہونا چاہیے۔ جب بندہ خلوص سے نیت سے درود پڑھتا ہے تو اس کے گناہوں پر معافی کی ہوا چلتی رہتی ہے، دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے اور ایک عجیب سا سکون دل میں ٹھہر جاتا ہے۔ ایک بزرگ سے پوچھا گیا کہ آپ ہر وقت درود کیوں پڑھتے ہیں؟ وہ مسکرائے اور بولے، کیونکہ جب میں درود پڑھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرا رب مجھے اپنے قریب بلا رہا ہے، اور جب میں درود نہیں پڑھتا تو مجھے لگتا ہے میرا رب مجھ سے ناراض ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ تعالیٰ تک جانے والے ہزاروں راستے دیکھے، لیکن کامیابی کا راستہ اور آسان راستہ صرف ایک ہی ہے، وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور درود شریف ہے۔ یہ سب سے روشن راستہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم درود شریف کیسے پڑھیں؟ صبح جب نیند اور دنیا کے درمیان کھڑے ہوں تو وضو کریں، آنکھیں بند کریں اور محبت سے درود شریف پڑھیں۔ شام کو جب دن کی تھکن روح پر جمع ہو جائے پھر درود پڑھیں۔ رات کو جب دنیا سو رہی ہو تو بستر پر اسی ذکر میں سو جائیں اور آہستہ آہستہ درود شریف پڑھتے رہیں۔ درود شریف ایک کیفیت کا نام ہے، دل کو حاضر کرنے کا نام ہے اور محبت کا اظہار ہے۔ درود شریف کو بوجھ سمجھ کر نہیں پڑھنا چاہیے۔ جس طرح قطرہ قطرہ پانی روح کو صاف کر دیتا ہے، اسی طرح ایک دن تھوڑا تھوڑا درود اچانک محسوس ہوگا کہ نماز میں لذت بڑھ گئی ہے، قرآن کی آواز دل میں اترنے لگی ہے، گناہ سے شرمندگی بڑھ گئی ہے اور اللہ کی ذات کی قربت محسوس ہونے لگی ہے۔ بس یہیں سے سفر شروع ہو جاتا ہے۔ اس لمحے سے، آج سے اور عاشقانہ انداز میں
نہ دکھاوے کے لیے اور نہ ہی عادت کے طور پر۔ یاد رکھیں وہ دل کبھی آباد نہیں ہو سکتا بلکہ اندھیرے میں ہی رہتا ہے جو دل درود شریف سے آزاد ہو۔ اللہ سے دعا ہے اللهم ہماری صل زبان کو على درود کا ذائقہ دے، محمد ہماری زندگی يا کو نور رب سے بھر دے۔ صل اللہم وسلم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.